اور نوجوان ساتھیوں اور دوستوں السلام علیکم۔ اچھا آواز ہے۔ میں یہاں پر پہلے بھی حاضر ہو چکا ہوں۔ یہ آپ لوگ مجھے اور میں آپ لوگوں کو پہلی مرتبہ نہیں دیکھ رہا۔ ہم پہلے بھی ایک دوسرے کو مل چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، اور یہ آپ کا جذبہ پہلے بھی میں دیکھ چکا ہوں۔ آج کا جذبہ یقیناً بہت خوبصورت اور بہت عمدہ جذبہ ہے، اور میں آپ کے ساتھ مل کر جناب اسماعیل راہو صاحب کے والد محترم جناب فاضل راہو شہید کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جن کی بے پناہ قربانیاں ہیں، صرف اس ووٹ کے لیے نہیں، صرف اس گاؤں کے لیے نہیں، اس قصبے کے لیے نہیں، یہاں کے رہنے والے ہاریوں کے لیے نہیں، یہاں کے رہنے والے شہریوں کے لیے نہیں، بلکہ پورے سندھ کے عوام کے لیے ہے، پوری پاکستان کے عوام کے لیے ہے۔ اس طرح کے لوگ تاریخ میں کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے لیے آ کر ان کے فرزند ارجمند کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو خراج تحسین پیش کرنا، یہ میرے لیے بھی بہت فخر کی بات ہے، غوث علی شاہ کے لیے بھی بڑے فخر کی بات ہے، سلیم ضیاء کے لیے بھی بڑے فخر کی بات ہے۔ ہمیں اس طرح کے سپوت چاہیے جو انسانوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں، جو ظلم کے آگے دیوار بن جائیں، نہ کسی سے ڈریں، نہ کسی سے خوف کھائیں، بلکہ ظلم کو بند کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آج پوری پاکستانی قوم یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے ظلم کا دروازہ بند کرنا ہے، ہم نے ظلم کا راستہ روکنا ہے، ہم نے ظلم کے آگے دیوار کھڑی کرنی ہے، تو انشاءاللہ پاکستان سرخرو ہے، پاکستانی سرخرو ہے۔ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا بھی نہیں سکتا۔ یہ فیصلہ ہم نے اپنے دل کے ساتھ کرنا ہے، ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ کرنا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ملک کی صورتحال ہے وہ اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آج ہم اپنی ذاتی سیاست کو چھوڑ کر، اپنی پارٹی کی سیاست کو چھوڑ کر پاکستان کی بات کریں، آج پاکستان کے لیے میدان عمل میں اتریں، اور یقین مانیں مجھے نواز شریف کو اپنی ذات کی سیاست کا کوئی شوق نہیں ہے، اپنی پارٹی کی سیاست کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے پرواہ ہے تو پاکستان کی اور پاکستان کے عوام کے حقوق۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو پاکستانیوں کو تقسیم کر رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو پاکستانیوں کے اندر تفرقہ ڈال رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو اپنی بات کرتے ہیں، دوسروں کے حقوق کی بات نہیں کرتے؟ یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کو یرغمال بنانے کے درپے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کا امن تباہ کرنے میں تلے ہوئے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو کراچی کا امن تباہ کرنے میں تلے ہوئے ہیں؟ ہم کسی کو نہ کراچی کا امن تباہ کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں، نہ پاکستان کا امن تباہ کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، کراچی ہمارا ہے، پشاور ہمارا ہے، لاہور ہمارا ہے، کوئٹہ ہمارا ہے، گلگت بلتستان ہمارا ہے، آزاد کشمیر ہمارا ہے، بلکہ مقبوضہ کشمیر بھی ہمارا ہے۔ ہم اپنا یہ
समझते हैं कि ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन बने हुए हैं। हम आए दिन देख रहे हैं कि कराची में गोलियां चलती हैं, लोगों को मारा जाता है, और मुझे ये मालूम है कि यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो जानबूझ के कत्ल गारत के मज़मूम घिनौने जुर्म में शामिल हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को इसका नोटिस लेना चाहिए और ऐसे तमाम लोगों की, चाहे वो अपनी सफ़ों में है या वो किसी और की सफ़ों में है, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए और उनको उनके हाथों से पाकिस्तान की तबाही को रोकना चाहिए। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि इस इलाके के अंदर रूरल सिंध में लोगों को किडनैप किया जाता है, उनको जो है वो अगवा किया जाता है तावान के लिए। हुकूमत को ये अगवा बराए तावान जो है ये इसको खत्म करना चाहिए। आपको याद है जब हमारी हुकूमत थी, हमने सिंध के अंदर अमन कायम किया था, हमने यहाँ पर डाकू राज को खत्म कर दिया था, हमने यहाँ पे अमन को कायम किया था। याद होगा कि हमने अल्लाह के फजल करने हमारी हुकूमत जो थी उसने वो पॉलिसीज बनाई। थोड़ा सा पीछे हटे, वो लोग नहीं देख पा रहे हैं। आपके बैठने से कितने लोग आप 4-5 लोग, बाकी सब नाराज हो रहे हैं। आप 4-5 लोग थोड़े से नाराज होंगे, लेकिन हजारों लोग कुछ होंगे। आपको याद है कि सिंध के गोट में खुशहाली आ रही थी, और जिन हारियों की मैंने अभी बात की है, मेरे भाई इस्माइल राहू साहब के वालिद गिरामी फाजिल राहू साहब, जिनकी हमेशा खिदमत करते रहे, उन गरीब हारियों को, उन गरीब बेजमीनों को जमीन मिली यहाँ पर। आपको ये सब याद है या नहीं याद है? और आज अपनी जमीन के मालिक हैं, अपनी फसलें काश करते हैं, अपने घर के लिए भी रोजी कमाते हैं और मुल्क के अवाम के लिए भी अनाज पैदा करते हैं। कितने खुशी की बात है। मैं कईयों की जमीनों पे जाके मैंने देखा है जिनके पाँव में जूती नहीं होती थी पहनने के लिए, कपड़े फटे होते थे, आज वो जमीनों के मालिक बन चुके हैं। हजारों लोग हैं इस तरह के। और मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान चंद लोगों की मलकियत नहीं है, ये चंद हजार या चंद लाखों की मलकियत नहीं है, ये 17 करोड़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान है। ये 17 करोड़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान है, और ये 17 करोड़ अवाम का मुल्क है। ये धरती के मालिक पाकिस्तान के 17 करोड़ अवाम हैं। ये धरती के मालिक चंद लोग नहीं है, ये चंद खुशहाल लोग नहीं है, ये चंद जो है वो सरमायादार या जागीरदार नहीं है, ये चंद सरकारी मुलाजमीन नहीं है, ये चंद अमीर लोग नहीं है। ये पाकिस्तान के गरीबों का भी उतना ही पाकिस्तान है जितना ये किसी अमीर का पाकिस्तान है। ये पाकिस्तानियों को रहने की जगह नहीं है, किसी के पास 3 मरला जमीन नहीं है कि अपना घर बना सके। कहते हैं कि जनाब रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। ये क्या नाइंसाफी है। और मैं लड़ूंगा, ऐसे निजाम के खिलाफ लड़ूंगा, उन लोगों के लिए लड़ूंगा, उन लोगों के लिए लड़ूंगा जो बेजमीन है, जो बेघर है, जो गरीब है, बेरोजगार है।
बददुआनी पड़ी, उसी के नतीजे में मैं एक जेल में कराची में लांडी में बंद रहा, उसी के नतीजे में मैं अटक के किले में बंद रहा, लेकिन मैंने आपके हकूक की आज तक बात करनी नहीं छोड़ी और मैं लड़ता रहूंगा आपके लिए उस निजाम के खिलाफ जो निजाम आपको अपने हकूक से महरूम रखता है। मैं समझता हूँ ऐसी सियासत गुनाह है जो इंसान अपनी जात के लिए करे या चंद लोगों के लिए करे। हमारी सियासत पाकिस्तान के 17 करोड़ गरीब अवाम के लिए है, पाकिस्तान के 17 करोड़ अवाम के हकूक के लिए है। इंशाल्लाह पहले जैसे हमने आपको मैंने बताया है, येलो कैब यहाँ पर आई है, आपने तो उसने उस मुजरिम के खिलाफ वहीं पे फैसला सुनाया। ये इंसाफ ऐसा होना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम इस किस्म का इंसाफ चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम जो है वो समाजी और मुआशी इंसाफ चाहते हैं और मैं इंशाल्लाह उस पे बिल्कुल अल्लाह के फजल करम से हमारी पूरी नियत है। मेरी पार्टी का जो मेरा इनकलाब है, PMLN का जो इनकलाब है, जो हमारा इनकलाब है वो बंद बोरियों में लाशें मिलने का इनकलाब नहीं है। हम तो किताबें देना है। इनकलाब इन बच्चों के हाथों में क्लैशनिकोव या टीटी की राइफल देना नहीं है। हमारा इनकलाब जो है वो ये कि पाकिस्तान सबका है, पाकिस्तान सबका है, सब जुबानें बोलने वालों का पाकिस्तान है। पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है, किसी के लिए ना होना चाहिए। ये पाकिस्तान जो है ये पूरे पाकिस्तानियों का है। और फिर मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है, कत्लो गारत की है, उनका हिसाब किताब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और मैं इसीलिए करते रहना। तो मैंने जो इसी हवाले से जो मुआशी इनकलाबी बात की है, मुआशी इंसाफ की बात की है, और फिर हमने जो समाजी इंसाफ की बात की है, तो उसी को सामने रखते हुए पाकिस्तान के अंदर एक मुआशी इनकलाब के लिए भी हमने जो एजेंडा दिया है वो पूरी कौम का एजेंडा है, वो पूरी कौम का एजेंडा बन चुका है। और मैंने वज़ीर आज़म साहब से कहा कि ये एजेंडा है, आपको मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि ये एजेंडा है, ये पाकिस्तान के गरीब आदमी को खुशहाली की मंजिल की तरफ ले जाने का एजेंडा है, और ये पाकिस्तान को इस तमाम मुसीबत से बाहर निकालने का एजेंडा है। ये एजेंडा जो है ये गरीबों को उनके हकूक देने का एजेंडा है। ये एजेंडा जो है ये गासिबों को सजा देने का एजेंडा है। आप इस एजेंडे को कबूल करें, हम मिलकर पाकिस्तान की खिदमत के लिए आपके साथ हाथ उठाने को तैयार हैं। ये बातें मैंने बड़ी खुली बातें की हैं हुकूमत के साथ, वज़ीर आज़म के साथ, और ये मेरा ज़ाती एजेंडा नहीं है। आप मुझे ये बताओ कि जब मैं ये कहता हूँ
کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ بدعنوانوں کو حکومت سے نکالا جائے، وہ لوگ جو پاکستان میں مختلف سکینڈلوں میں ملوث ہیں ان کو نکالا جائے، تو کیا یہ میرا ذاتی مطالبہ ہے؟ یہ تو قوم کا مطالبہ ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے اس کو سادگی کے ساتھ خرچ کرے، ذمہ داری کے ساتھ خرچ کرے اور بچت کرے، تو کیا میرا یہ ذاتی مطالبہ ہے؟ میں کہتا ہوں کہ مہنگائی کو روکو، جب میں کہتا ہوں مہنگائی کو روکو تو کیا میرا یہ ذاتی مطالبہ ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جو پیسہ ہے، آپ کا جو پیسہ ہے، جو بڑے بڑے لوگ قرضے لے کر ہڑپ کر گئے ہیں اور پھر سیاسی بنیادوں کے اوپر انہوں نے اپنے قرضوں کو معاف کروا دیا ہے، ان قرضوں کو ان سے واپس لینا یہ میرا ذاتی مطالبہ ہے۔ پاکستان میں پاکستان کی تباہی کو روکا جائے اور پاکستان میں خوشحالی لائی جائے۔ تمام ادارے یہ پاکستان کے ادارے ہیں، کسی فرد واحد کے ادارے نہیں ہیں، یہ میرے بھی ادارے ہیں اور آپ کے بھی اتنے ہی ادارے ہیں جتنے کہ کسی کے ہو سکتے ہیں، جتنے کہ اس کے ہو سکتے ہیں یا میرے ہو سکتے ہیں۔ اگر ان اداروں کو ٹھیک کرنے کی بات کی جا رہی ہے، ان اداروں کے نقصانات کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، وہاں سے کرپشن کے خاتمے کی بات ہو رہی ہے، ان اداروں کو ٹھیک کرنے کی بات ہو رہی ہے، کیا میرا ذاتی مطالبہ ہے؟ یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے۔ یہ زمینیں جو ہیں، یہ جو پاکستان کی زمینیں ہیں، یہ کسی فرد واحد کی زمینیں نہیں ہیں، یہ 17 کروڑ عوام کی زمینیں ہیں اور آپ پر یہ زمینیں جو ہیں یہ تقسیم کرنی چاہیے۔ آپ کو ان کا مالک بنایا جانا چاہیے، آپ اس کے مالک بنے، ان کو کاج کریں اور اس کے اپنے پاکستان کے لیے جو ہے وہ گندم اگائیں، چاول اگائیں، شوگر کین اگائیں، کاٹن اگائیں اور کیا کچھ آپ اپنے لیے اس میں نہیں اگا سکتے۔ پاکستان کا بھی فائدہ اور آپ کا بھی فائدہ۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم آج یہاں پہ آئے ہیں پاکستان کی بات کرنے، آپ کی غربت کو ختم کرنے کے لیے ایک عزم لے کر آئے ہیں اور انشاءاللہ اس عزم کو ہم ضرور پورا کریں گے۔ یہ میرے ساتھی جو ہیں یہ میرا ہاتھ بٹائیں گے اس عزم کی تکمیل کے لیے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ بھی ہاتھ بٹائیں گے، نواز شریف کا ساتھ دیں گے اس عزم کی تکمیل کے لیے، اس مشکل سے نکالنے کے لیے، پاکستان کو اس سے نکالنے کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر وہ دور آئے گا، یلو کیپ پھر گوٹ گوٹ میں آئے گی، سندھ کے گوٹ گوٹ میں آئے گی، اور آپ کو یاد ہے کہ یلو کیپ کے لیے کسی کی سفارش نہیں کرنی پڑتی تھی، کسی سے جا کے کسی سے یہ کہنا نہیں پڑتا تھا کہ جناب ہمیں قرضہ دلوا دو، خود ان کو قرضہ دینا پڑتا تھا اور درخواست لے کے جاتا تھا غریب آدمی، قرضہ دینا بینک والوں کا فرض بن جاتا تھا۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جو یلو کیپ تھی اس قرضے کو واپس کرنے کے لیے 99% لوگوں نے وہ قرضہ واپس کیا۔ وہ چند بڑی مچھلیوں نے قرضے واپس نہیں کیے لیکن ان سے پھر واپس لینا چاہیے تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے تو بڑے اچھے اللہ کے فضل و کرم سے کام کیے ہیں، آئندہ اگر اللہ نے موقع دیا ہم اس سے بھی اچھے کام کریں گے۔ ہم سندھ کو انشاءاللہ ایک جنت بنائیں گے، انشاءاللہ سندھ کو انشاءاللہ خوشحالی کا خطہ بنائیں گے، سندھیوں کی حالت کو بدلیں گے۔ اور میں آج سندھ آیا ہوں، میری یہ ہمیشہ مطالبہ میرا رہا ہے اور آج بھی میرا مطالبہ ہے، سندھ میں آیا ہوں اور مرحوم بے نظیر بھٹو صاحبہ وہ اسی خطے سے تھی، ویسے تو پاکستانی تھی اور پاکستانیت یقیناً ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، لیکن اسی علاقے کی رہنے والی تھی۔ آج تک ان کے مجرموں کو نہیں پکڑا جا سکا، آج تک ان کے مجرموں کو کٹہرے میں نہیں لایا جا سکا۔ ان مجرموں کو کٹہرے میں لانا پڑے گا اور وہ ضرور آئیں گے۔ میں آج 3 سال ہو گئے ہیں، بڑے مجھے دکھ ہوتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں، آپ سب یہاں پہ موجود ہیں، جس دن وہ شہید ہوئی ہیں
وہ اس دن مجھے ٹیلی فون کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں، اور جب میں جلسے میں تھا جب مجھے پیغام ملا، یہ ان کی جو سیکرٹری ہے ناہید خان صاحبہ، وہ کوشش کرتی رہی، ناہید خان صاحبہ مجھ سے ٹیلی فون بلانے کی، اور پھر میں نے ٹیلی فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس وقت پنڈی کے اندر جلسہ لیاقت باغ میں جلسے سے خطاب کر رہی ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کہ آپ جب وہ جلسے سے فارغ ہو جائیں تو آپ میری ان سے بات کروائیے۔ اور کہا جی جیسے جلسے سے فارغ ہوں گی آپ ان سے بات کروائیں گے۔ لیکن کیا معلوم تھا کہ اس جلسے کے بعد وہ اس دنیا میں نہیں رہیں گی، اور پھر جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ زخمی ہو گئی ہیں تو میں ہسپتال کی طرف فوراً بھاگا، اور فوراً وہاں بھاگا۔ مجھے پیپلز پارٹی کے نوجوان کارکن انہوں نے نعرے بازی وہاں پہ کی، میرے خلاف نہیں، یا انہوں نے نعرے بازی کی قاتلوں کے خلاف، اور مجھے کہا کہ نواز شریف صاحب محترمہ کے بعد آپ ہی ہماری امیدوں کا مرکز ہے، اور آپ اگر اقتدار میں آتے ہیں، اگر آپ ملک کے وزیر اعظم بنتے ہیں تو ہم آپ سے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ محترمہ کے قاتلوں کو ضرور گرفتار کریں گے۔ مجھے وہ باتیں بڑی یاد ہیں، وہ بڑے افسوسناک اور دکھ بھرے واقعات یاد ہیں، اور آخری دنوں میں ہر ضروری معاملے میں محترمہ مجھ سے مشورہ کرتی تھی۔ جب مجھے پاکستان سے دوبارہ مشرف نے سعودی عرب بھجوایا، اسلام آباد مجھے اترنے نہیں دیا، تو روز ہر تیسرے دن محترمہ کی مجھ سے ٹیلی فون کے بات ہوتی تھی، اور پھر ہم نے اکٹھے میثاق جمہوریت پہ دستخط کیے، لیکن افسوس کہ اس میثاق جمہوریت پہ حکومت کی طرف سے کوئی عمل نہیں ہوا۔ حکومت کی طرف سے کوئی عمل ماں سوائے ایک دو نقطوں پہ عمل ہوا ہے، اور ایک جو بڑا نقطہ تھا کہ فوجوں کو بحال کیا جائے گا، وہ بھی جو ہے وہ از خود حکومت نے نہیں کیا، وہ بھی آپ کو پتا ہے اس کے لیے لانگ مارچ کرنی پڑی۔ تو میں آپ کو یہ حقائق بتا رہا ہوں، اور مجھے آج میرا عزم اس دن اور زیادہ پختہ ہوتا ہے جب میں غریب لوگوں کو ملتا ہوں، غریب لوگوں کو دیکھتا ہوں۔ یہاں پہ اکثریت غریب لوگوں کی بیٹھی ہوئی ہے، اکثریت بے زمین ہاریوں کی بیٹھی ہوئی ہے، اکثریت بے زمین غریبوں کی یہاں پہ بیٹھی، بے زمین لوگوں کی بیٹھی ہوئی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، میری سیاست اپنے ذات کے لیے نہیں ہے، میری سیاست اپنی پارٹی کے لیے نہیں ہے، میری سیاست آپ کے لیے ہے اور پاکستان کے لیے، اور میں انشاءاللہ اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ ہم انشاءاللہ پاکستان کے جو الٹے معاملات سب ہو چکے ہیں ان کو سیدھا کریں گے، اور قوم میرے ساتھ اپنا پورا زور لگائے گی ان کو سیدھا کرنے میں۔ اور یہاں پہ آپ سندھ کے عوام تو ہمیشہ جمہوریت پسند رہے ہیں، سندھ کے عوام تو ہمیشہ انسانی حقوق کے لیے آگے بڑھتے رہے ہیں۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ پاکستان کے آئین کو، قانون کو ہم توڑنے کی اجازت نہیں دیں گے کسی کو۔ عوام کے مینڈیٹ پر اب کسی کو شب خون مارنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں قانون کی حکمرانی کے لیے میرا ساتھ دیں گے، آپ مجھ سے وعدہ کریں عدلیہ کی آزادی کے لیے میرا ساتھ دیں گے، آپ مجھ سے وعدہ کریں ان تمام نوجوانوں، ان جوان بہنوں اور بھائیوں کے حقوق کے لیے، ان کے حقوق ان کے دروازے کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے آپ میرا ساتھ دیں گے۔ آپ مجھ سے وعدہ کرو کراچی میں امن قائم کرنے کے لیے آپ میرا ساتھ دو گے۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ پاکستان میں جب تک غریب آدمی کو گھر نہیں مل جاتا، پاکستان کا غریب آدمی اس ملک کا سٹیک ہولڈر نہیں بن جاتا، آپ میرا ساتھ دیں گے۔ آپ نے ہر اس کام کے لیے میرا ساتھ دینا ہے، اور پھر میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ دوں گا، اللہ ہمارا ساتھ دے گا۔ آپ کا میں آج اس عرصے کے بعد اسماعیل راہو کے پاس آیا ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اور بہت انشاءاللہ امیدیں لے کے جا رہا ہوں۔
اللہ آپ کا ایک دفعہ پھر حامی ناظر پاکستان